پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک موضوع ہے جو قرآن شریف کی تعریف میں ہے، یعنی علوم و عرفان کا نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ جلیل القدر اور عظیم الشان کتاب ہے جس میں ایک طرف حلال و حرام کی احکام، عبرتوں اور نصیحتوں کے اقوال، انبیاء کرام اور گزشتہ امتوں کے واقعات و احوال، جنت و دوزخ کے حالات مذکور ہیں، اور دوسری طرف اس کے باطن کی گہرائیوں میں علوم و معارف کے خزانوں کے بے شمار ایسے سمندر موجیں مار رہے ہیں جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی اس عظیم الشان جامعیت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآنی مضامین کا احاطہ کر کے کبھی علماء آسودہ نہیں ہوں گے، اور بار بار پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہوگا، اور قرآن کے عجیب و غریب مضامین کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کے معنی پر آگاہ فرمایا تو ان میں سے 1,40,999 علوم مجھے منکشف ہوئے۔ الدولۃ المکیہ۔ اسی طرح امام شعرانی علیہ الرحمت اپنی کتاب میزان میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی افضل الدین نے سورہ فاتحہ سے 2,47,999 علوم نکالے ہیں۔ الدولۃ المکیہ۔ ان دونوں روایتوں سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگرچہ ظاہر میں 30 پاروں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا باطن کروڑوں بلکہ اربوں علوم و معارف کا ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کسی عارف باللہ کا مشہور شعر ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر و کوتاہ ہیں۔ الحاصل قرآن مجید میں صرف علوم و معارف ہی کا بیان نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری کائنات اور سارے عالم کی ہر چیز کا واضح اور روشن تفصیلی بیان ہے، یعنی آسمان کے ایک ایک تارے، سمندر کے ایک ایک قطرے، سبزہائے زمین کے ایک ایک تنکے، ریگستان کے ایک ایک ذرے، درختوں کے ایک ایک پتے، عرش و کرسی کے ایک ایک گوشے، کائنات عالم کے ایک ایک کونے، ماضی کا ہر واقعہ، حال کا ہر معاملہ، مستقبل کا ہر حادثہ قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے اس کتاب میں کوئی بھی چیز اٹھا کر نہ رکھی، لیکن واضح رہے کہ قرآن کی یہ اعجازی شان ہمارے، تمہارے اور عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اس اعجازی شان کا ظہور تو صرف حضور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اور صرف آپ ہی کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے تمام مضامین و معانی کو تفصیلی طور پر جان لیا، اور پورا قرآن نازل ہونے کے بعد کائنات عالم کی کوئی شے، ماضی و حال اور مستقبل کا کوئی واقعہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں رہا، اور آپ نے ہر غیب و شہادت کو تفصیلی طور پر جان لیا، کیونکہ خداوند قدوس کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اتارا جو ہر شے کا روشن اور خوب واضح بیان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں بعض اولیاء کرام اور علماء عظام کو بھی بقدر ظرف ان کے باطنی علوم و معارف سے حصہ ملا ہے، جن میں سے کچھ کتابوں کے لاکھوں صفحات پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور کچھ سینوں کے صندوق اور دلوں کی تجوریوں میں اب تک مکفل رہ گئے ہیں، جو آئندہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک صفحات کرتاس پر جلوہ ریز ہوتے رہیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس غیبی خبر و لا تقدہ عجائبہ کا وقتاً فوقتاً ظہور ہوتا رہے گا، اور امت مسلمہ ان کے فیوز و برکات سے مستفیض و مالا مال ہوتی رہے گی۔ پیارے دوستو، یہ قرآن پاک کے اعجاز کی یہ جو تفصیل ہے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ واضح ہوگی، اور آپ قرآن پاک سے محبت رکھیں گے، اور قرآن پاک کو پڑھ کر اور اس سے محبت رکھ کر اپنی دنیا و آخرت سنواریں گے۔ امید ہے کہ آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں گے، دوستوں سے شیئر کریں گے، اور لائک کریں گے، اور اس فقیر بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔